بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، خوابوں کی تعبیر کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ اسی میں سے آج کے ہمارے خواب کا عنوان ہے خواب میں جوئیں دیکھنا کیسا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے۔ جوؤں کو مارنا، جوؤں کا نئے کپڑوں پر دیکھنا، پرانے کپڑوں پر دیکھنا اور جسم سے جوؤں کا گرنا، مختلف صورتیں ہیں۔ یہ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک لازمی کیجیے گا۔ اب آتے ہیں اس کی مختلف صورتوں اور اس کے مختلف تعبیروں کی طرف۔ حضرت علامہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے جوؤں کو مارا ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب دشمنوں کو مغلوب کرے گا، گویا کہ صاحب خواب کے دشمن مغلوب ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ نامعلوم جوئیں ہیں تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کا دشمن کمزور ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس پر بہت سی جوئیں ہیں اور اس کو کاٹتی ہیں تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو لوگ طعنہ دیں گے یا اس کے مال کا نقصان ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ جوئیں خون پیتی ہیں تو اس کی تعبیر اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب خواب کو مال حاصل ہوگا۔ خواب میں جوئیں دیکھنا اپنے سر کے کوئی آفت آنے یا مصیبت یا پڑنے کا خدشہ اور دلیل بھی ہے۔ خواب میں جوئیں دیکھنا مال و دنیا کی دلیل ہے، اور اگر نئی قمیص میں جوئیں دیکھے تو حکمران کے لیے تجدید عہدے کی دلیل ہے یا ایسا مال ملنے کی علامت ہے جس کی زیادتی کی امید کی جا سکتی ہے کہ مال بڑھے گا۔ اور اگر پرانی قمیص میں جوئیں دیکھے تو اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پر قرض کی یعنی قرض پر یہ دلالت کرتی ہے جس کی زیادتی سے ڈر ہے کہ یہ قرض بڑھ نہ جائے۔ خواب میں زمین پر جوئیں دیکھنا کمزور قوم کی دلیل ہے، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ جوئیں آس پاس اس کے چل رہی ہیں تو فرمایا یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ صاحب خواب کمزور لوگوں کے ساتھ رہن سہن رکھے گا۔ اگر اس کو یہ ناگوار اور ناپسند ہے تو پھر اس کی تعبیر یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ صاحب خواب کے ایسے دشمنوں پر یہ دلالت کرتا ہے جو اس کو تکلیف پہنچانے پر قادر نہیں ہو سکیں گے، گویا کہ کمزور دشمنوں پر دلالت کرتا ہے۔ جوئیں اگر اس کو کاٹیں تو اس کی فرمایا دلیل یعنی کسی کو خواب میں دیکھا کہ جوئیں اس کو کاٹتی ہیں تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کمزور لوگوں پر طعنہ کرے گا، طعنہ لگائے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ جوئیں اس کے سینے سے گر رہی ہیں تو فرمایا اس کی تعبیر اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب خواب کے مزدور، غلام یا لڑکا وغیرہ بھاگ جائے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑی جوں اس کی جسم سے جدا ہوئی ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کی زندگی کے دن ختم ہونے کے قریب ہیں، بہتر اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو بعض اہل معبر حضرات نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جوؤں کی تعبیر عورت، خدام یعنی نوکر وغیرہ، نوجوان، لڑکا، لڑکی، مرض، بیماری، گویا کہ فوج، دشمن، بادشاہ اور غلاموں سے بھی کی جاتی ہے۔ گویا کہ بادشاہوں کے لیے جوئیں، غلام اور فوج اور وزراء کے لیے خدام، پولیس کے لیے مددگار، علماء کے لیے شاگرد اور تاجروں کے لیے لالچ کی دلیل ہے۔ تاجر دیکھنے کو اگر لالچ کی دلیل ہے، اور مریضوں کے لیے طویل بیماری کی علامت بھی قرار دیا ہے حضرات معبرین نے۔ اگر کسی نے خواب میں جوؤں کو مارا تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے زندہ جوؤں کو پھینکا ہے، گویا کہ پھینک رہا ہے پکڑ کر، تو فرمایا اس کی تعبیر اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب خواب خلاف سنت کام کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ ایسے پکڑ کے پھینکتے جو کہ اسے پھر دوسرے کو تکلیف دیں گی، اس سے بہتر ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے جوؤں کو کھایا ہے تو اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب مذکورہ لوگوں کی غیبت کرے گا جو اوپر ہم نے بیان کی ہیں۔ خواب میں زیادہ جوئیں دیکھنا عذاب کی علامت ہے،
اور جوؤں کی تعبیر اہل و عیال اور پست درجہ قوم سے بھی کی جاتی ہے۔ جوؤں کا اطلاق فرمایا جوئیں دیکھنا یہ چغل خور پر بھی دلالت کرتا ہے اور ایسے فاسد لوگوں پر بھی جو رشتہ داروں اور بھائیوں میں پھوٹ ڈالتے ہوں، فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے ہوں۔ اور اگر کسی نے اپنے کپڑوں پر بہت سی جوئیں دیکھیں تو فرمایا اس کی تعبیر بھلائی، نعمت، برکت اور تمام غموں سے نجات اور خلاصی سے کی جاتی ہے، یعنی وہ جس مصیبت میں، جس پریشانی میں مبتلا تھا یا جس مشکلات میں پھنسا ہوا تھا، ان مشکلات سے اس کو صاحب خواب کو خلاصی ملے گی، چھٹکارا ملے گا۔ اور بعض حضرات نے کے نزدیک یہ بھی اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے کہ بہت سی جوئیں دیکھنا یہ طویل بیماری، منافقت اور فقر کی دلیل ہے، اور ان کو قتل کرنا اور مارنا فرمایا یہ غموں سے نجات اور چھٹکارا پانے کی دلیل ہے، اور اگر کسی سختی میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس سے خلاصی کی بھی دلیل ہے۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں جوؤں کو کپڑوں سے گرایا ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب جو ہے نا یہ فحش جھوٹ، صاحب خواب کی طرف کوئی فحش جھوٹ منسوب کر دیا جائے گا، یعنی ایسا جھوٹ جو بہت زیادہ معیوب سمجھا جائے گا، بہت برا سمجھا جائے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ خواب میں جوئیں اس کو کاٹتی ہیں تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب پر کمزور قوم تہمت لگائے گی، اور خواب میں جوئیں دیکھنا یہ عذاب کی دلیل ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے بھی ہے کہ ان کے معجزات میں بھی ہے کہ وہاں جوئیں بھی نازل ہوئی تھیں، یہ بیماری اور عذاب کی شکل کے اندر۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث مسرت بنائے، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیں، میرا 0333 600 6257، یعنی 0333 600 پورا 6257۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث مسرت بنائے، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں آزمائش اور امتحان سے محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر، اور اسلامی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اسلامی مسائل پوچھنا، کچھ وظائف جاننا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس معاملے میں رہنمائی کی جائے گی۔ اور ایک بات اور بھی نوٹ فرما لیجئے کہ اکثر طور پر دوست احباب پوچھتے رہتے ہیں جی ہمیں استخارہ کر کے دیجئے، لیکن یہ بات میں اکثر دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ استخارہ ایسی چیز ہے جو انسان کو خود کرنا چاہیے، اور جو اس کے ثمرات اور نتائج خود حاصل ہوتے ہیں وہ کسی اور سے استخارہ کرانے سے حاصل نہیں ہوتے، اس لیے آپ خود اس چیز کی کوشش کیا کریں کسی اور سے پوچھنے کی بجائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔